ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض نہیں دیتا۔ تعلقات کہاں سے آ گئے؟ اسلام جس کا جرم اتنا بڑا ہے، اسلام جس کو سانس لینے کا بھی لائق نہیں دیتا۔ مجھے بتائیے پھر ان کی بوتلیں شیطان کدھر سے آ گئیں؟ ان سے لین دین، کاروبار، بزنس کدھر سے آ گیا؟ صحابہ سے پوچھو، ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کر دی اور یہ مردیوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ صحابہ سے پوچھو، ختم نبوت کے لیے اپنے ہاتھ کٹوا لیے، یہ قادیانیوں سے بغل گیر ہوتا ہے۔ صحابہ سے پوچھو، ختم نبوت کے لیے اپنی ٹانگوں کو کٹوا دیا، یہ اپنی ٹانگوں سے چل کے مردی گھر میں توبہ دے کے جاتا ہے کہ تیرے گھر میں بچہ ہوا، مبارکباد دینے جاتا ہے۔ اور صحابہ نے ختم نبوت کے لیے بچوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں دیا اور قربانی دے دی، جان دے دی۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں مردیوں پہ جان دی جاتی ہے۔ مردیوں پہ لعنت، مردی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، اللہ کی قسم یہ ہم ہونے اگر خاموشی اختیار کی، میں نے کہا پھر وہی اسپین کی مثال ہے، خاموشی اختیار کی پھر پروردگار نہیں چھوڑے گا، یقین جانے ایسی ہوائیں چلا دے گا کہ ہمیں زور سے پڑک پڑک کے مارے گی کہ ہمارے چیتھرے بگڑ جائیں گے۔ سرور کائنات کی عزت، سرور کائنات کی ناموس، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اس پہ خاموشی۔ امام مالک سے پوچھ، امام مالک کہتے ہیں سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو اور مسلمان خاموش رہیں، فرمایا سنو عزت رسول پہ حملہ یہ پوری امت مسلمہ کی کہاں موت کے مترادف ہے۔ فرمایا امت جب مر جاتی ہے سمجھو تب گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو گیا، پیچھے کچھ نہیں بچا، ہماری نمازیں، ہمارے اعمال اللہ ہمارے منہ پہ دے مارے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پرانے وقتوں کی بات ہے، اگر کسی کو سکتہ ہو جاتا، سکتے کا پیشنٹ سکتہ ہو جاتا، اکثر ایسا ہوتا لوگ سمجھتے شاید یہ مر چکا ہے، کئی بار ایسا ہوتا سکتے کے پیشنٹ کو ڈیڈ باڈی سمجھ کے، مردہ سمجھ کے جیسے ہی غسل دینے کے لیے اس پہ پانی ڈالتے اٹھ کے بیٹھ جاتا، کیونکہ مرا نہ ہوتا تھا، سکتے میں ہوتا تھا۔ کئی بار یوں بھی ہوتا سکتے کے پیشنٹ کو ڈیڈ باڈی سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کرنے کے لیے جب لے جا رہے ہوتے تھے تو چار پائی پہ لاد کے لے جا رہے ہوتے تھے، ہلکے ہلکے جھٹکوں سے اس کی آنکھ کھل جاتی، کیونکہ سکتے میں ہوتا تھا، مرا نہ ہوتا تھا۔ اس دور کے فقہا بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کون سا آلہ ایسا ہے، کون سی تشخیص کا وہ ایسا حل ہے کہ ہم اس کے سامنے پیش کریں جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ سکتے میں ہے، مرا نہیں، اس کے ذریعے سے ہم یہ پتہ کروا لیں کہ اس کو سکتہ ہے۔ حکامہ کا بورڈ بیٹھا، بورڈ نے فیصلہ کیا، فیصلہ یہ تھا اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ سکتے میں ہے، مرا نہیں، اس کا منہ کھولو اور ایک شفاف قسم کا آئینہ شیشہ لو، اس کے لبوں میں رکھو، اگر تو چند سیکنڈ بعد، تھوڑی دیر بعد اس آئینے پہ دھندلاہٹ آ جائے، ہلکی سی نمی آ جائے تو سمجھ لو اس کی سانسیں قائم ہیں، چل رہی ہیں، لیکن بہت آہستہ آہستہ کر رہی ہیں، ہمیں فیل نہیں ہو رہا، لیکن یہ سکتے میں ہے، مرا نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ایک سکتے کے عالم میں ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا، آج ہمارا معاشرہ ایک سکتے کے عالم میں ہے۔ مسلمان اسلامی تہذیب سے، تمدن سے بہت دور جا چکا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے،
ہر طرف بھوک کا عالم ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف اضطراب ہے. ہر بندہ الا ماشاء اللہ پیسہ پیسہ کرتے اٹھتا ہے، سارا دن پیسہ پیسہ کرتے، رات کو چارپائی پہ بیٹھ پہ جا کے پیسہ پیسہ کرتے آنکھ بند ہو جاتی ہے، اگلے دن پھر یہی صورتحال ہے. آج مسلمان اسلامی تعلیمات سے دور، بہت دور جا چکا ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کو مٹانے کا، اسلام کو مٹانے کا عالم کفر کی طرف سے نکارہ بچ چکا ہے. ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف اضطراب ہے. اللہ اس کے نبی کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے. ہر طرف سودی فضا ہے، ہر طرف 2 نمبری ہے، بلکہ کہنے دیجئے 10 نمبری ہے. اب ایسی صورتحال میں جبکہ اس میں 2 رائے نہیں، ہمارا معاشرہ سکتے میں ہے، لیکن عالم کفر آج مسلمان کا لاسٹ ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. وہ آخری ٹیسٹ کیا ہے؟ یہی ہے، اس نے ہمارے منہ کو کھول کے اس کے نبی کا، اس کے رسول کا، حرمت رسول کا، ختم نبوت کا شفاف آئینہ ہمارے لبوں میں رکھ دیا ہے. دیکھنا چاہتا ہے اس کے رسالت کی اگر اس پہ دھندلاہٹ آ جائے، نمی آ جائے کہ سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، مسلمان گھروں سے نکل آئے. مسلمان اس حملے کو روکنے کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، بچوں کی، آبرو کی بھی کسی قسم کی جناب کیئر نہ کرے، بلکہ ختم نبوت کا اس پیارے کو، اللہ کے نبی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ آئے اور بڑے سے بڑا رزق لینے میں بھی دریغ نہ کرے. تو سمجھو مسلمان سکتے میں ہے، مرا نہیں. لیکن اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے نبی کو گالی دی جائے، چپ رہیں. آگے سے ٹس سے مسئلہ ہو، آگے سے حرمت رسول کے لیے اقدامات نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، فیور نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مر چکا ہے. اب ہر بندے نے اپنا آخری ٹیسٹ خود لینا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کدھر کھڑا ہوں. ہر بندے نے اپنے گریبان میں منہ گھسیڑ کے سوچنا ہے. پھر یہ بھی سنو، سرور کائنات کی عزت کی چوکیداری کرنے میں جب سستی کی، رزلٹ یہ نکلا، ایک مرزا قادیانی قذاب تھا، ایک قادیان کا دجال تھا جس نے خود کو نبی کہا، جس نے خود کو امام کہا، جس نے خود کو رسول کہا، جس نے خود کو معاذ اللہ محمد کا، اور معاذ اللہ دوسرا جنم کہا. ایک تھا. میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں. آپ کبھی قادیانیت کا پس منظر اسے پڑھ کے دیکھیں، آپ قادیان کا ان کی موجودہ صورتحال کبھی اسٹڈی کر کے دیکھیں. یقین جانیں کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ الگ سے ایک چیپٹر ہے، الگ سے ایک موضوع ہے کہ مرزا قادیانی قذاب کو کیسے کھڑا کیا گیا، کیوں کھڑا کیا گیا. الگ سے موضوع ہے کہ سب کانٹیننٹ پہ ظالم انگریز کیسے آیا. سیپریٹ موضوع ہے کہ پھر کیسے ہمارے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا، کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا. الگ موضوع ہے. میں نے کہا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے تھیلوں میں انسانی گندگی ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا. الگ موضوع ہے کیسے سور کی کھالوں میں سینے کے بعد علماء کو آگ لگائی جاتی رہی، کیسے کیسے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے اور بوڑھے باپ کا منہ پکڑ کے، منہ کھول کے، خون کی دھار کے آگے کیا جاتا رہا. الگ موضوع ہے کیسے کیسے ایک ایک مسلمان بچی سے ایک ایک ہزار ہائے ہائے ان گوروں نے ان سے منہ کالا کیا. الگ موضوع ہے کیسے بھٹیوں میں زندہ انسانوں کو ڈال کے جلایا گیا. پھر کیسے انگریز نے ہمارے بر صغیر میں اپنی حکومت قائم کی، کیسے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، ڈیوائڈ اینڈ رولز کا نعرہ پھر کیسے لگایا گیا. پھر کیسے مسلمان کو زیر کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے
گھروں میں جا جا کے قرآن پاک چھینے گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہی وہ کتاب ہے جو مسلمان کو غیرت کا، حمیت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے نبی کی محبت کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم قرآن پاک کو ہی معاذ اللہ ختم کر دیں۔ گھروں میں گئے، چھاپے مارے، مساجد میں گئے، چھاپے مارے۔ اس دور میں ایک دو نہیں، لاکھوں کی کوانٹٹی میں قرآن پاک کلیکٹ کر کے کبھی سمندروں میں پھینکے، کبھی دریاؤں میں پھینکے، کبھی آگ لگا کے شہید کر دیے جاتے رہے۔ لیکن انگریز یہ بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جب مسلمان کا 12 سال کا بچہ قرآن پاک کو بسم اللہ کی پے سے لے کے والناس کی سین تک زبانی بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے کہا اوے عقل کے اندو، تم مسلمانوں سے قرآن چھین سکتے ہو، دبو سکتے ہو، آگ لگا کے شہید کر سکتے ہو، لیکن جو قرآن مسلمان کے سینے میں ہے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پھر کیا ہوا؟ بات شارٹ کرتا ہوں، میں نے کہا الگ موضوع ہے، کبھی ٹائم ملا تفصیلات سے بتاؤں گا کہ پھر کیسے WW ہنٹر کو، اس بیوروکریٹ کو لندن سے اسپیشلی یہ اسائنمنٹ دے کے ہمارے سب کانٹیننٹ، توجہ کرنا، بھیجا گیا۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیسے WW ہنٹر برے صغیر آیا، پھر اس نے کیسے پوری دنیا سے کفر کے بڑے بڑے منصوبہ ساز اکٹھے کیے، بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے زندگی کے ایکسپرٹس اکٹھے کیے، اور ان سے کہا گیا مجھے وہ سلوشن بتاؤ، وہ حل بتاؤ، کس طریقے سے ہم مسلمان کو نیست و نبود کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آخرکار 3 دن کی پھر میٹنگ ہوئی، اس کی تفصیل کیا ہے، پھر کیسے اس میٹنگ میں جو رپورٹ پیش کی وہ رپورٹ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر موجود ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک، انہی میں سے ایک بندے کو ڈی ٹریک کرو، پیسہ، زمین، جائیداد جو چاہیے پرووائڈ کرو، اور کہو وہ یہ اناؤنس کر دے اللہ نے مجھے اس دور میں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کہے اللہ نے مجھے وحی کی ہے، آج کے بعد جہاد کرنا حرام ہو چکا، اس کے بعد آرام سے حکومت کریں گے، کوئی ریٹ نہیں ہوگا۔ یہ وہ شیطانی منصوبہ تھا، یہ مسلمان کے ایمان پہ حملہ کرنے کا سب سے بڑا شیطانی کھلواڑ تھا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ پھر ڈیٹیل ہے کہ کیسے جب قادیان کے اندر، جب پورے پنجاب کے اندر ایک پرنٹنگ پریس تھا، لیکن قادیان کے چمگادڑ کو جھوٹی نبوت کے لیے سلیکشن کے بعد قادیان میں 3 پرنٹنگ پریس لگائے گئے۔ جب ہمارے پنجاب کو ٹگا صوبہ کہا جاتا تھا، ایسے حالات میں ہر طرف جہالت کا، تاریکی کا دور دورہ تھا، غلامی کا دور دورہ تھا۔ پھر کیسے قادیانیت کو پرموٹ کیا گیا، کیسے انگریز گولہ پولیس اس کے پیچھے رکھی گئی، کیسے انگریز نے مرزا قادیانی کو پھر کیسے ڈی ٹریک کیا، 3 بندوں کے انٹرویو کیے، تینوں میں سے 2 نے انکار کیا۔ مرزا قادیانی صاحب نے اقرار کیوں کیا الگ ڈیٹیل ہے۔ اس کا باپ غلام مرزا کون تھا، اس کا بھائی غلام قادر کون تھا، انگریزوں کے وفادار تھے، الگ موضوع ہے۔ صرف ایک حوالہ پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ کتاب ہے۔